بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محاسن اسلام کے موضوع کے تحت ہم اسلام کی حسین تعلیمات میں سے بعض کا اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل هل یستوی العامی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور، یعنی کیا ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، اور کیا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ جل شانہ کے ان ارشادات سے حصول علم کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم پر بہت زور دیا۔ ایک موقع پر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہمارا کس کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس میں خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، علم کی مجالس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے وقار اور سکینت کو اپناؤ، اور جس سے علم سیکھو اس کی تعظیم کرو، اور اس سے ادب سے پیش آؤ۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے کام پر خوش ہو کر اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی ایک عبادت کرنے والے پر، ایسی ہی ہے جیسی چاند کی دوسرے ستاروں پر۔ اور فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء روپیہ پیسہ ورثہ میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا ورثہ علم و عرفان ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا نصیبہ اور خیر کثیر حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے، اور دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن کریم اور دعائیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں گروہ نیک کام میں مصروف ہیں، یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، اور یہ لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ پڑھنے پڑھانے والوں میں جا بیٹھے۔ راوی گویا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم والی مجلس کو فوقیت دی اور آپ پڑھنے پڑھانے والوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی امت کی تعلیم کی بہت فکر تھی۔ آپ نے اپنی امت کے ہر فرد کو، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو، تحصیل علم پر بہت زور دیا۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس نعرے کو جس شان کے ساتھ 1400 سال پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا، اس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بدر میں جو جنگی قیدی پکڑے گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو پڑھے لکھے قیدی تھے اس شرط پر رہا کر دیے کہ ان میں سے ہر قیدی مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ اس مقام پر ذرا غور فرمائیے کہ ایک قاتل جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قتل کرنے نکلا تھا، اگر 100 مسلمان اس کے ہتھے چڑھتا تو وہ 100 کو قتل کر دیتا۔ جو اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے آیا تھا، اس کو محض 10 بچوں کی تعلیم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی آپ کی نظر میں کس قدر اہمیت تھی۔ اور آخر پر عرض ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کو، یا جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم علم اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعہ دوسرے علماء کے مقابلہ میں فخر کر سکو، نہ اس لیے علم حاصل کرو کہ جہلاء میں اپنی بڑائی اور اکڑ دکھا سکو اور جھگڑے کی طرح ڈال سکو، اور نہ اس لیے علم حاصل کرو کہ اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے مجلسیں جماؤ۔ جو شخص ایسا کرے گا یا ایسا سوچے گا اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔